بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفہوم: یہ آیت اہل ایمان کو صبر کی تلقین کرتی ہے اور انہیں اللہ کی مدد اور قرب کا یقین دلاتی ہے۔ صبر یہاں وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جو کہ عبادات میں استقامت، آزمائشوں میں ثابت قدمی اور برائیوں سے بچنے کی ہمت کو شامل کرتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر: یہ آیت غزوہ بدر اور دیگر سخت مواقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کو صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی۔ قرآن مجید میں صبر کا تذکرہ کثرت سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صابرین کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرمائے گا اور ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ غزوہ بدر کا تناظر: غزوہ بدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان تعداد میں صرف 313 تھے جبکہ کفار کی فوج 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کو سامان، اسلحہ اور تعداد کی کمی کے باوجود صبر اور ایمان کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ نے فرشتے نازل کیے اور مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ ہجرت کے بعد کی مشکلات: مدینہ منورہ کی زندگی میں ابتدائی مسلمان کفار مکہ اور مدینہ کے یہود کی سازشوں اور حملوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کو معیشتی تنگی، دشمنوں کی مخالفت اور اندرونی خلفشار کا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کو یقین دلایا کہ اگر وہ صبر کریں گے اور اپنے ایمان پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد و نصرت شامل فرمائے گا۔ آزمائشوں میں صبر: مکہ مکرمہ میں ابتدائی مسلمانوں کو سخت ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پر کفار مکہ نے شدید تشدد کیا۔ ان کو کہا گیا کہ صبر کریں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عمومی پیغام: یہ آیت کا پیغام ہر آزمائش اور مشکل وقت میں مسلمانوں کے لیے تھا، چاہے وہ جنگی حالات ہوں، معیشتی تنگی یا ذاتی مصائب۔ اللہ نے بارہا یہ واضح کیا کہ ایمان اور صبر سے کامیابی حاصل ہوگی، جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا: اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وظائف اور دعائیں: آزمائش کے وقت صبر کی دعا: مشکلات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ احقاف کی آیت 15، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ دعا صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنے اور شکر گزاری کی ترغیب دیتی ہے۔ صبر کے لیے وظیفہ: استغفار: استغفار کو مشکلات کے حل اور اللہ کی مدد کے حصول کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورہ نوح کی آیت 10 میں: ترجمہ: پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ صبر اور استغفار کے ذریعے اللہ کی رحمت قریب آتی ہے اور مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 45: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ مشکل وقت میں 2 نفل نماز ادا کرنا اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اسماء الحسنی کا وظیفہ: اسماء الحسنی میں یا صبورو کا ورد کرنا صبر کی صفت کو اپنانے کے لیے مفید ہے۔ علماء نے بتایا کہ یا صبورو کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ مشکلات میں مخصوص دعا: مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا اللہم انی اسألک الصبر علی البلاء والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ، میں تجھ سے آزمائش پر صبر، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات مانگتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت: مشکلات اور صبر کی ضرورت کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، اس کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اسکرین شاٹ میں نے اپنی ویڈیو میں یہاں ایڈ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں سے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ صبر اور اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف وظائف اور دعائیں مستند کتب میں موجود ہیں۔ ان میں استغفار، یا صبورو کا ورد، نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت شامل ہیں۔ یہ وظائف بندے کو صبر کی تربیت دیتے ہیں اور اللہ کی مدد اور رحمت کو قریب کرتے ہیں۔ صبر کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔
حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث میں صبر کی بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کی آزمائش اور ان پر صبر امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں مال، اولاد اور صحت شامل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کا سارا مال و دولت چھین لیا۔ ان کی اولاد ایک حادثے میں فوت ہو گئی، انہیں سخت جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم پر پھوڑے اور زخم ہو گئے۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے نہ شکوہ کیا اور نہ ناشکری کی، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہا اور مسلسل صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں بھی انہوں نے اپنی حالت کا ذکر اللہ سے اس انداز میں کیا جو ان کے صبر اور توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور توکل کے نتیجے میں اللہ نے ان کی بیماری ختم کی اور ان کو دوبارہ صحت عطا فرمائی، ان کو پہلے سے زیادہ مال و دولت عطا کیا، ان کی اولاد کو لوٹایا اور ان کی نسل کو مزید بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی۔ سورہ صاد کی آیت کا ترجمہ: بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ بہت اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو امت کے لیے مثال بنایا اور ان کے واقعے کو صبر کی اعلیٰ ترین سطح قرار دیا۔ نصیحت: حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سخت سے سخت آزمائش میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد انعامات سے نوازتا ہے اور صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ اس آیت کی فضیلت و اہمیت۔ آیت ان اللہ مع الصابرین سورہ بقرہ کی آیت 153 کی فضیلت یہ ہے کہ یہ صبر کی غیر معمولی اہمیت اور اللہ کے قرب کا مظہر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صابرین کو اپنی خصوصی معیت ساتھ کی خوشخبری دی ہے، جو اللہ کی مدد، نصرت اور حفاظت پر مشتمل ہے۔ صبر کو مومن کی کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو نور قرار دیا اور فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے اور دونوں صورتوں میں اجر پاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے ذریعے نہ صرف آزمائش آسان ہوتی ہے بلکہ اللہ کی قربت اور بے شمار انعامات بھی حاصل ہوتے ہیں، جن میں دنیاوی سکون اور اخروی کامیابی شامل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر۔ آیت ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر کو علماء نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جن میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر طبری اور دیگر تفاسیر شامل ہیں۔ یہاں اس آیت کی جامع تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو ایک عظیم صفت قرار دیا ہے اور صابرین کے لیے اپنی خاص معیت کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کی اقسام۔ ابن کثیر کے مطابق صبر کی 3 بنیادی اقسام ہیں: عبادت پر استقامت کا صبر، گناہوں سے بچنے کا صبر، مصیبتوں اور آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے کا صبر۔ اللہ کی معیت کا مطلب: اللہ کی معیت سے مراد اس کی خصوصی مدد، نصرت اور قربت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں انعامات عطا کرتا ہے۔ تفسیر قرطبی نے صبر کو ایمان کا لازمی جزو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صبر اور نماز کا تعلق۔ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں صبر کے ساتھ نماز کا ذکر ہے، کیونکہ نماز سے انسان کو روحانی سکون اور صبر کی قوت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آزمائشوں میں صبر کی اہمیت۔ قرطبی نے یہ بھی ذکر کیا کہ مکہ کے مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ہوا تو یہ آیت ان کو صبر کی تلقین کے لیے نازل ہوئی۔ تفسیر طبری۔ امام طبری کے نزدیک ان اللہ مع الصابرین کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی خصوصی مدد اور نصرت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ صابرین کی تعریف۔ طبری نے کہا کہ صابرین وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش کو قبول کرتے ہیں، اپنی زبان اور عمل سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ معیت کی وضاحت۔ اللہ کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صابرین کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے دلوں کو سکون، ان کی مشکلات میں آسانی اور ان کے ایمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ تفسیر مظہری میں بھی صبر کی فضیلت اور معیت الہی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ روحانی اور جسمانی صبر۔ صبر کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، جسمانی صبر، مثلاً جہاد یا مشقت والے اعمال میں صبر کرنا۔ نمبر 2، روحانی صبر، مثلاً دل کو غم، غصے یا حسد جیسے منفی جذبات سے محفوظ رکھنا۔ صابرین کے درجات۔
اللہ نے صابرین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ دیگر مفسرین کے اقوال۔ صبر کی اہمیت۔ صبر کو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ صبر ان تمام حالات میں ضروری ہے جہاں انسان کو مشکلات کا سامنا ہو۔ صابرین کو بے حساب اجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اجر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی غیر معمولی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صبر انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور مشکلات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آیت کے پیغام کی وضاحت۔ اللہ پر بھروسہ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، مشکلات کا سامنا۔ یہ آیت ہر مسلمان کو حوصلہ دیتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن صبر کے ذریعے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، صبر کے عملی مظاہر۔ عبادات میں پابندی، گناہوں سے بچاؤ، مصیبتوں پر شکر گزاری۔ صبر کے فوائد۔ اللہ کی مدد۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صابرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ گناہوں کی معافی۔ صبر کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جنت میں داخلہ۔ حدیث میں ہے کہ صابرین جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ خلاصہ آیت ان اللہ مع الصابرین ایک عظیم درس ہے جو مومنوں کو مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ آگے اس ویڈیو میں حوالہ جات بتائے گئے ہیں جہاں سے یہ سارا کنٹینٹ لیا گیا ہے، تو 5 سے 6 ریفرنسز یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔